سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی جلدی مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا ایک بڑا خاص مقصد ہے۔ پچھلے مہینے کے اندر بھی حالات بہت مختلف رہے سٹارز کے، تو بہت زیادہ اچھے حالات نہیں آئے، کسی کے سٹارز کے گھر بہت جلدی تبدیل ہوتے رہے، جس کی وجہ سے مکمل ویڈیوز نہ بنا پائے۔ اس بار بھی کافی حالات مختلف ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی ہے، میں نے ویڈیو کے لاسٹ میں دی ہے، لازمی دیکھیے گا اور لازمی کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، میں جو ہارسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات مختلف ہوں گے، اور جادو ٹونے کو پہچاننا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ آپ میں صرف ایک نشانی جو ہے بتانے لگا ہوں، اگر آپ میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میں جادو ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہے رات کو سوتے ہوئے جھٹکا لگنا، تربکنا۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہو تو پھر 100% جادو ہوتا ہے۔ تو بس ایک چھوٹی سی پہچان کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا، اپنا علاج کروائیں، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے سٹارز کے بارے میں۔ برج عقرب سٹار سکورپیو والوں کے لیے اگست 2026 کا مہینہ کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے بات کریں گے بزنس مین حضرات کی۔ ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک جو بھی بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے، نوکری نہیں کرتا، یا ایسے نوکری پیشہ حضرات جو ساتھ کمیشن پہ کام کرتے ہیں، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ جو ہے ایک نارمل سا مہینہ ثابت ہوگا، کاروباری لحاظ سے پروفٹ ہوگا، مگر بہت نارمل سا، مگر الحمدللہ یہ ہوگا کہ آپ کے خرچے پورے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہوگا تو وہ پورا ہو جائے گا۔ اینڈ آف دی منتھ جو ہے آپ ہلکا پھلکے پروفٹ میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے سے باہر نکلیں گے۔ تو اس کو بھی آج کے دور کے اندر جو آج کل کنڈیشن جا رہی ہے، بہتر ہی کہا جا سکتا ہے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے یہ مہینہ جو ہے تھوڑا سا پریشانی والا ہے۔ جو سرکاری نوکری کرتے ہیں ان کے لیے تھوڑا نہیں، ان کے لیے تو زیادہ پریشانی والا ہے، ٹھیک ہے۔ الزامات لگ سکتے ہیں، نوکری سے فارغ ہونے کے بھی چانسز ہیں جی اس مہینے کے اندر۔ کام کا برڈن تو ویسے ہی کافی بڑھ جائے گا، تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی۔ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے اس لحاظ سے پریشانی والا ہے، نوکری سے نکالنے کے چانسز نہیں ہیں، مگر یہ ہے کہ بحث فضول قسم کی اور لڑائی جھگڑا یہ ہو سکتا ہے اس مہینے کے اندر، تو آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے یہ پورے کا پورا مہینہ سب سے بہترین ہے، چاروں کے چاروں ہفتے، مگر پہلے ہفتوں میں کوشش کرنا سب سے زیادہ مناسب رہے گا۔ اچھی نوکری ملے گی اور آپ کی مرضی کے مطابق ملے گی۔ جو لوگ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس مہینے کے سینٹر والے 2 ہفتے جو ہیں سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ ڈیٹ بتا رہا ہوں، 7 تاریخ سے لے کر 23 تاریخ تک یہ جو ٹائم ہے یہ سب سے بہترین ہے۔ اس کے دوران کام شروع کریں تو سب سے زیادہ بہتر رہے گا۔ منحوست نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار کے اوپر، سٹارٹنگ کرتے ہی اچھا رزلٹ ملے گا آپ کو۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس مہینے کا صرف 1 ہفتہ مناسب ہے، وہ بھی 7 سے لے کر 15 تاریخ تک۔ باقی ٹائمنگ جو ہے منحوست سے بھری ہوئی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ان دنوں کے اندر جو باقی میں نے ٹائم 3 ہفتے جو باقی ہیں، یعنی کہ 1 تاریخ سے لے کر 7 تاریخ تک، 15 سے لے کر 30-31 تک جو ٹائمنگ ہے، اس کے دوران آپ پیپر نہ جمع کروائیں، آپ کے لیے یہی مناسب رہے گا۔ کروانے ہوئے تو کروا لیں، مگر یہ کہ پھر بعد میں رکاوٹیں آئیں گی، بندشیں آئیں گی، پھر پریشان ہوتے رہو گے، کام نہیں ہوتے، تو اس لیے اگنور کر دینا زیادہ بہتر رہتا ہے جی۔ رشتوں کے معاملات کے اندر یہ مہینہ جو ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک مناسب ہے، یعنی کہ کافی اچھا ہوگا۔ خاندان کے باہر زیادہ رشتہ ہونے کے چانس ہے، خاندان کے اندر کم ہے۔ یہ میں مرد اور عورت دونوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ کہ یہ میں ارینج میرج کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جو لو میرج والے ہوتے ہیں ان کے معاملات علیحدہ ہوتے ہیں، وہ اپنی پسند کرتے ہیں، رب کی پسند نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو رشتہ تو وہاں ہونا ہوتا ہے جو میرے رب نے کرنا ہوتا ہے، تو وہ یہاں نہیں بتایا جا سکتا، ٹھیک ہے جی۔ جو میری بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے یہاں پر تھوڑی سی میں اس دفعہ بتاؤں، یہ چیز میں نے کبھی نہیں بتائی۔ اس دفعہ آپ کا سٹار مرد حضرات کو زیادہ سپورٹ کر رہا ہے،
یعنی ایسے مرد جن کو بیماریاں ہیں مردانہ کمزوری وغیرہ یہ جن کی وجہ سے اولاد نہیں، ان کو شفا کے معاملے میں زیادہ سپورٹ کر رہا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس مہینے کو اگنور نہ کریں، اپنی دوائی ضرور لیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی، اس مہینے میں ہی کور ہو کر حمل ہو جائے گا۔ جو میری بچیاں ہیں ان کو بس نارمل سی سپورٹ ہے، مگر یہ ہے کہ میڈیسن لینے سے اصل تو قدرت والا کام کرتا ہے، لکھنی اس نے ہے، دینی اس نے ہے، ہم نے ستاروں کے حساب سے بتانا ہے۔ تو میرے رب پر یقین رکھ کے دوائی لیں، ستاروں کے حساب سے جو تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نارمل سی سپورٹ ہے جی۔ صحت کے معاملات ٹھیک ہیں، ان لوگوں کے معاملات تھوڑے سے خراب ہوں گے جن کو جگر کا مسئلہ یا خون کی پرابلم ہے۔ خون کی بیماری والوں کو اس مہینے کے اندر پریشانی زیادہ بنے گی، ہیپاٹائٹس بی سی، اس کے بعد ایسے معاملہ جن کو خون کی گرمی ہے یا سے خون کم بنتا ہے، ان کی خون کی ہر بیماری، یہاں تک جیسے شوگر ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی یہیں سے چیک ہوتی ہے۔ تو ایسے معاملات جو ہیں وہ ایسے مریضوں کے معاملات بگڑیں گے، ان کو احتیاط کرنی پڑے گی، باقی لوگوں کے لیے صحت الحمدللہ بہتر رہے گی۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو دو طرح کے قرض ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جو کاروباری لحاظ سے دیا جاتا ہے، دکاندار ایک دوسرے دکاندار کو دیتے ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی واپس ضرور ملے گا۔ ایک ہوتا ہے جو ملنے جلنے والوں کو، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، تو اس کے اندر اس دفعہ آپ کو امید نہیں لگانی چاہیے، ملنے کے چانسز بہت کم ہیں جی۔ گھریلو معاملات کے اندر میاں بیوی کی اتنی زیادہ لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کسی تیسرے بندے کی وجہ سے لڑائی ہوگی ضرور، مگر کسی تھرڈ پرسن کی وجہ، تھرڈ پرسن اولاد بھی ہوتی ہے، بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، تھرڈ پرسن کی وجہ سے بھی لڑائی ہوگی، اور بہن بھائیوں میں بھی آپس میں مماری ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو اس چیز کو دیکھ کر احتیاط کے ساتھ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھ کے کنٹرول کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ ہاں جی، تو 12 کے 12 سٹارز کے لیے جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی ہے وہ بتانے لگا ہوں، دھیان سے سن لیجئے گا جی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پڑھائی کی۔ آپ کو جو پڑھائی دینے لگا ہوں یہ آپ نے چھوڑنی نہیں ہے، یہ ایک مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پڑھائی صبح اٹھ کر جب آپ منہ ہاتھ دھوئیں گے اس کے بعد آپ نے یہ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دفعہ رات کو آپ نے کرنی ہے۔ اس کو کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے حصار میں آ جائیں گے۔ جب آپ صبح پڑھیں گے تو صبح سے لے کر رات تک کے حصار میں آئیں گے، اور رات کو کریں گے تو رات سے لے کر صبح تک کے حصار میں آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پڑھائی یہ ہے، یہ نظر بد وغیرہ جادو ٹونے سے کافی حد تک بچت کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو دھیان سے دیکھیں اور سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے دن میں 2 بار ایک بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز کی سنت اور فرض کے درمیان 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 90 دفعہ یہ پڑھائی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو یہ آپ پڑھیں گے 90 دفعہ۔ یہ آپ 11 دن تک پڑھائی کریں گے۔ اگر تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ اس کو، معذرت ویڈیو کہہ رہا ہوں، مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ شروع کر لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ میری یہ ویڈیو مہینہ شروع ہونے کے بعد دیکھ رہا ہے تب بھی شروع کرے، اثرات اس میں بھی آئیں گے، مگر یہ کہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اب آپ کا صدقہ عورت اور مرد کا علیحدہ علیحدہ بتانے لگا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ مرد حضرات، اتوار والے دن اپنے گھر کے اندر جو ہے آپ 3 مٹھی مسر کی دال، مسور کی دال جو لال رنگ کی ہوتی ہے، تصویر لگائیے، ایک برتن کے اندر یہ ڈالیں گے۔ 3 مٹھی چاولوں کا باریک ٹوٹا جو ہوتا ہے، چھوٹے چاول جو ہوتے ہیں کٹے ہوئے وہ ہوں گے، اور 3 مٹھی چینی ہوگی۔ یہ 3 ڈھیریاں لگا دیں گے آپ ایک پلیٹ کے اندر، اور گھر کے اندر رکھ دیں گے کسی ایسی جگہ پر جہاں پر سب سے زیادہ لوگ ہوں، ٹھیک ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اچھے سے ان کو مل لینا ہے، آپس میں یعنی مکس کرنا اور ملنا ہے تاکہ چینی بھی ہر چیز کو لگ جائے۔ پھر آپ نے قبرستان چلے جانا ہے، اور قبرستان چلے جائیں اور جا کر وہاں، اگر قبرستان نزدیک نہیں ہے تو کوئی ایسی جگہ نزدیک ہو جہاں پر ویرانہ ہو، کیڑے کیڑیاں ہوں، تو اس جگہ جا سکتے ہیں آپ۔ تو آپ نے ہاتھ میں پکڑ کے ایسے پھینکنا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ فصلوں کو بیج وغیرہ دیتے ہیں، یا پھر فصلوں کو جو ہے چھٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کھاد کا، اس طرح آپ نے پھینکنا ہے۔ اور جب پھینکنا ہے تو کہنا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں،
3 سوموار کرنا ہے لگاتار، ایک بھی بیچ میں ناغہ نہ ہو۔ یاد رکھیے گا سٹارز کے اندر بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں، آپ کے لیے دینا بہت ضروری ہے، یہ مرد حضرات دیں گے جی۔ جو میری بہنیں بیٹیاں ہیں وہ ان کے لیے دن کی پابندی کوئی نہیں ہے، کسی دن بھی کر سکتی ہیں۔ کالا کپڑا لینا ہے اور 5 چٹاک آپ نے مرغی کا گوشت لینا ہے، یعنی 1 پاؤ پورا ہونا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کوئی تولنے میں کرتا ہے تو اسے کہہ دیں کہ آپ کی مہربانی اس کے تول کے اندر فرق نہ ڈالے، 5 چٹاک پورا ہونا چاہیے۔ وہ آپ نے لے آنا ہے، دن کے اندر لا کر اس کو فریج میں رکھنا ہے، فریج میں رکھ کر اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے۔ رات کو جب آپ سونے لگو تو جیسے آج کل کا ٹائم ہے تقریباً سمجھ لیں 10 بجے کے قریب، کچھ لوگ ذرا لیٹ سوتے ہیں تو اس لیے تقریباً 10 بجے کے قریب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ وہ گوشت نکال کر ٹھنڈا جو ہے اس کے اوپر سے شاپر ہٹا کر کالے کپڑے کے اندر پوٹلی کے اندر باندھ کر پوٹلی بنا لینی اور برتن میں رکھ کے گھر کے اندر آپ نے اسے رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے یہ عمل ہوگا، صبح فجر کی اذان ہونے سے پہلے، جیسے آج کل تقریباً جو ہے 3:20 سے لے کر تقریباً 20 منٹ سے لے کر 25-26 کے اوپر پہلی اذان ہوتی ہے، 3 تو اس وقت آپ نے یہ کس وقت دینا ہے؟ اس سے پہلے، یعنی کوئی 3 بجے سے پہلے آپ نے یہ دینا ہے۔ اب کیا کرنا ہے کہ پوٹلی کو کھولنا ہے، اپنے گھر کا دروازہ کھولنا ہے، دروازہ کھول کے اس کو گھر سے باہر گلی کے اندر پھینک دینا ہے اور دروازہ بند کر کے آپ نے اندر آ جانا ہے، کپڑا بھی ساتھ پھینک دینا ہے، ٹھیک ہے، اور بس اس کے بعد آپ اپنا باقی کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ میری بہنوں عورتوں جو میری مائیں بہنیں ان کا صدقہ ہے، ٹھیک ہے جی، لازمی دیجیے گا، معاملات کافی خراب ہے جی۔ باقی اللہ کی ذات صدقہ پنجتن پاک کا، 12 امام کا آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آپ لوگوں پر رحمت نازل فرمائے، میرا مالک ہر قسم کی تنگی تکلیف دور فرمائے، رب العزت آپ کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرمائے، برا سوچنے والوں کا اپنا برا کر دے، میرا مالک آپ کو ان کے شر سے بچائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات کرم گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔